السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا گوشت ٹیسٹی کیسے بنایا جائے، یعنی کہ قربانی کا گوشت جب تیار ہو جائے، پک جائے، تو اس وقت قربانی کے گوشت میں ہمیں ذائقہ ملے اور ہمیں اس کا ٹیسٹ مل جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مسالہ جات وغیرہ ڈالے جائے، اچھے کوک کا بندوبست کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جس کی وجہ سے قربانی کے گوشت میں اچھا خاصا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور قربانی کا گوشت بہت زیادہ جو ہے وہ ذائقہ دار بن جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ذائقہ کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قربانی کے گوشت میں جو ذائقہ آتا ہے اور جو اس میں ٹیسٹ آتا ہے وہ کب اور کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور جب ہم ذبح کریں تو جانور ذبح کرتے وقت کتنی چیزوں کا کاٹنا ضروری ہے؟ تو اس میں 4 چیزوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ 4 چیزوں کا کاٹنا ضروری ہے، جس میں ایک حلقوم ہے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں، دوسری چیز اس میں جو ہے وہ مری ہے جو کھانے پینے کی نالی ہے، اور تیسری اور چوتھی چیز اس کے ساتھ ہی 2 رگیں اور ہوتی ہے جس کو وداجین کہتے ہیں یا وداجان کہتے ہیں۔ ان رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور یہ رگیں جب کٹ جاتی ہے، یہ وہ رگیں ہیں جس کے کٹنے کے بعد خون فوارے کی شکل میں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں کاٹنا ضروری ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان 4 چیزوں میں، ان 4 رگوں میں 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو تب بھی جو ہے وہ ذبیحہ درست ہے، اور تب بھی جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر قصائی لوگ ایک 5 چیز اور بھی کاٹتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قصائی حضرات جب جانور کو کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرتے وقت جب یہ رگیں کٹ جاتی ہے، حلقوم کٹ جاتا ہے، مری کٹ جاتا ہے اور وداجان کٹ جاتے ہیں، تو ان کے کٹنے کے بعد جو ہڈی ہوتی ہے، یہ گردن کی جو ہڈی ہوتی ہے، تو قصائی لوگ یہ ہڈی بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی کچھ سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر جانور تڑپ کر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسلام نے جو مردار کو حرام کیا ہے اور حلال ذبح شدہ جانور کو حلال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رگیں جب کٹتی ہے تو جانور سے سارا جو گندا خون ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے۔ اس خون کے نکلنے کے بعد گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور صاف ستھرا گوشت ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اب اس میں وہ جانور کے ذبح کرنے کے بعد جانور کو یہ 4 ہی چیزیں کاٹی جائے، اور یہ 4 ہی رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس میں جتنا بھی وقت جانور کو مل جائے اور جانور کی سانس نکلنے میں، ختم ہونے میں، جتنا زیادہ وقت ملے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ نہیں یہ کہ قصائیوں کی طرح اس کی جو ہے وہ گردن کاٹ کر جو ہے وہ اسی وقت اس کو ختم کر دیا جائے۔ بعض دفعہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرنے کے بعد جب اس کی ہم کھال اتارتے ہیں اور اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے خون کے ایسے جمے ہوئے لوتھڑے ہمیں ملتے ہیں۔ وہ خون جمع ہوا کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ جانور ہم جو ہے وہ ایک تو ہم بالکل ذبح کرنے کے بعد بھی کس کے رکھتے ہیں، جکڑ کے رکھتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور ہلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جانور کا جو خون ہے وہ جانور کے جسم میں رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گوشت جو ہے وہ صحت کے لیے بھی انتہائی جو ہے وہ مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جانور کو کاٹنے کے بعد جانور کو پہلی بات یہ ہے کہ جانور کی یہ صرف 4 رگیں کاٹی جائیں، اور یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر جو ہے وہ جانور کو چھوڑ دیا جائے، اور تھوڑا سا وقت گزرے تو جانور کی جو رسی ہے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا جائے، تاکہ جانور جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہاتھ پاؤں مارے، اور ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد تاکہ اس کے جسم میں جتنی حرکت ہو اس حساب سے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ اس کا خون زیادہ نکلے گا۔ تو جانور سے جتنا خون زیادہ نکلے گا، اچھی طرح سے نکلے گا، اتنا گوشت صاف ہوگا، اور اتنا ہی اس کا گوشت جو ہے وہ ٹیسٹی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔